بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلائنڈ چینی چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بصارت کی مشکل کا سامنا کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کی متاثر کن اور دلچسپ کہانیاں سنائیں گے۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو خصوصی تفصیلات، مشورے اور تجربات بھی ملیں گے جو بصارت سے محروم افراد کی زندگیوں میں ایک نیا جوش پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیں ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ لوگ اپنی ہمت اور عزم سے اپنی زندگیوں کو ایک نیا رنگ کیسے دیتے ہیں۔ ویورز، آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے پوری ویڈیو ضرور واچ کیجیے گا۔ کسی بھائی کا کہنا ہے کہ جب ذی الحج کے مہینے کے پہلے 10 دن اور خاص طور پر یوم عرفہ قریب ہوتے ہیں تو مجھے سباستیان یاد آ جاتا ہے۔ یہ کون ہے اور اس کا ان دنوں سے کیا تعلق ہے؟ وہ شخص بتاتا ہے کہ سباستیان ایک جرمن نوجوان ہے۔ اکتوبر 2012 میں سیٹرن نامی کمپنی نے ایک مسابقے کا اعلان کیا اور اس مسابقے میں جیتنے والوں کو اس کمپنی نے اجازت دی کہ وہ 150 سیکنڈ میں اس مارکیٹ میں داخل ہوں گے۔ جو سامان اٹھا لیں گے وہی ان کا انعام ہوگا اور وہ اس کی قیمت ادا نہیں کریں گے۔ مقررہ دن وہ سب جو مسابقے میں جیتے تھے مارکیٹ میں داخل ہو گئے اور جلدی سامان سمیٹنے لگے اور دکان سے باہر پھینک کر دوسرا اٹھا لیتے۔ جو بھی سامنے نظر آتا فوراً اٹھا لیتے، جو ان کو چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا، قیمتی تھا یا سستا تھا، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کو بس 2.5 منٹ میں سامان سمیٹنا تھا۔ لیکن سب سے انوکھا کام سباستیان کا تھا۔ اس نے جلدی سے طے شدہ پروگرام کے ساتھ بڑی عقل مندی سے سامان سمیٹا، جیسا کہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہے۔ قیمتی ترین موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور قیمتی برانڈز کا سامان وہ اوپر نیچے رکھتا ہوا باہر نکلا اور پھر دوبارہ داخل ہوتا۔ باقی لوگ اس کی سلیکشن، ہمت اور پرفارمنس دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ 2.5 منٹ کے بعد وہ تھک کر زمین پر گر گیا اور آپ اندازہ کر لیں کہ اس نے صرف 2.5 منٹ میں 29,000 یورو کا سامان اکٹھا کر لیا تھا۔ اور باہر نکلتے ہوئے سب سے پہلا جملہ جو اس نوجوان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں اپنی تکنیک میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کا انٹرویو کیا گیا کہ آپ نے یہ کیسے کیا؟ تو اس نے بتایا، جس دن میں نے اس مسابقے کا سنا، روز مارکیٹ میں جاتا تو اپنے ذہن میں ایک ترتیب بنا لیتا کہ مہنگا سامان کہاں پڑا ہے اور اپنی ترجیحات کو اوپر رکھتا اور سوچتا کہ مجھے جب 2.5 منٹ کے لیے اس دکان سے چیز اٹھانے کا موقع ملے گا تو میں کیسے قیمتی سامان لوں گا۔ تو میں اپنے پلان کے مطابق سب کام کر چکا، اس لیے باہر نکلتے ہی جیت کا تصور الفاظ کی صورت میں میرے منہ سے نکلا۔ جو بھائی یہ سارا قصہ سنا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ اس قصے میں مجھے اپنی عبرت نظر آئی۔ مجھے ان 10 دنوں میں اسی جرمن نوجوان کی طرح اول آنا ہے۔ اس نے تو 29,000 یورو صرف 2.5 منٹ میں حاصل کیے۔ مجھے ان 10 دنوں میں بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ عرفہ جیسے عظیم دنوں میں مجھے اپنے اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ امام ازائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں جو یوم عرفہ کے لیے اپنی حجاج سنبھال لیتے ہیں، اپنی دعاؤں کی لسٹ تیار کرتے ہیں تاکہ اس دن اللہ سے مانگیں۔ ہم کیسے جانیں ان دنوں کی عظمت اور فضیلت کو جب ہمارے پاس کوئی پہلے سے ہی پروگرام نہ طے ہو کہ ان دنوں میں کیسے فائدہ لینا ہے؟ کیسے جانیں گے کہ عرفہ کے دن سب سے زیادہ گردنیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے؟ اس دن اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے۔ اس دن کا روزہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کی معافی کا پیغام لاتا ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی تیاری نہ کرے۔ اگر یہ سب جان لیا تو پھر کیا پلاننگ کی ہم نے؟ اللہ کی قسم، اس دن بہت سے لوگوں کو دعا مانگنے کے سبب وہ کچھ مل گیا جس کا وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں دنیا و آخرت میں جو کچھ چاہیے اس کی لسٹ بنا لیں، پھر عرفہ کے دن ہر کام کو بھول کر ظہر سے مغرب تک اپنے اللہ سے سب کچھ مانگ لیں۔ کس پر قرض ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی،
کوئی مریض ہے، کوئی فقر ہے، روزگار نہیں ہے، گناہ بہت ہیں، تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں سب کچھ مانگ لیں، اپنے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک بار پھر زندگی میں عرفہ کا دن آ رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں عرفہ کے دن عصر کے بعد سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس میدان میں سب سے برے حال میں کون ہے؟ آج کے دن کون سب سے بد نصیب انسان ہے؟ انہوں نے کہا جو آج یہ سوچ لے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اے مسلمانوں، اپنے گناہوں کو اس دن بڑا نہ سمجھنا، بلکہ اللہ سے امید رکھنا وہ سب معاف کر دے گا۔ اس دن اپنی کسی حاجت کو بڑا یا ناممکن نہ سمجھ لینا، جو دل چاہے اپنے رب سے مانگ لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہر طرح کے گناہ معاف کر دے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے اور ہماری سب دعائیں قبول فرما لے، اور ہمارے روزے، ہماری نیکیاں اور باقی عبادات قبول فرما لے، اور اے رب کریم اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو لے لے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔